السلام علیکم۔ سر کی خشکی یعنی ڈینڈرف ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت عام ہے لیکن پریشان بھی بہت کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ یہ بس بالوں کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اچھا سا شیمپو لے آؤ اور بس کام ختم۔ لیکن کیا واقعی یہ اتنا سادہ ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے یہ مسئلہ ہو ہی نہ، بلکہ اس کی جڑیں ہمارے جسم میں کہیں زیادہ گہری ہوں؟ چلیں آج کے اس تجزیے میں ہم اسی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا خشکی واقعی صرف سر کی جلد تک ہی محدود ہے؟ کیونکہ دیکھیے جتنے بھی علاج عام طور پر کیے جاتے ہیں وہ اسی ایک سوچ کے گرد گھومتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی کا جو نظریہ ہے نا وہ بالکل الگ ہے۔ وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم صرف اوپر سے تو علاج نہیں کر رہے، جبکہ اصل جڑ کہیں اور ہی چھپی ہوئی ہے۔ تو آج ہم اس موضوع کو کچھ اس طرح سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ آخر یہ خشکی ہے کیا، پھر اس کے اصل اسباب پر بات کریں گے، اس کے بعد ہومیوپیتھی کا نقطہ نظر سمجھیں گے، کچھ خاص دواؤں کا ذکر کریں گے اور آخر میں بچاؤ کے کچھ اہم اصولوں کو بھی دیکھیں گے۔ اچھا، تو آئیے سب سے بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ سر کی خشکی ہوتی کیا ہے؟ اگر طبی زبان میں بات کریں تو خشکی ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں سر کی جلد خشک ہو جاتی ہے اور پھر سفید یا کبھی کبھی زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے چھلکوں کی شکل میں جھڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خارش اور جلن ہوتی ہے وہ تو اسے اور بھی زیادہ پریشان کن بنا دیتی ہے۔ اور اس کی جو عام علامتیں ہیں وہ ہم میں سے اکثر نے محسوس کی ہوں گی، جیسے کہ بالوں میں اور خاص طور پر گہرے رنگ کے کپڑوں پر سفید یا پیلے چھلکے نظر آنا، سر میں ہر وقت خالش کا احساس، جلد کا خشک اور کھردرا ہو جانا، اور ہاں کچھ کیسز میں تو بال بھی کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خشکی کیا ہے اور کیسی دکھتی ہے تو اب وقت ہے اس کی گہرائی میں جانے کا اور اس کے اصل اسباب کو سمجھنے کا۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو ساری کہانی بدل دیتا ہے۔ اصل وجہ سر کی جلد ہے ہی نہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو صرف ایک علامت ہے، ایک اشارہ۔ اصل مسئلہ تو آپ سمجھے کہ ایک آئس برگ کی طرح ہے جو تھوڑا سا اوپر نظر آتا ہے مگر اس کا بڑا حصہ پانی کے نیچے، مطلب ہمارے جسم کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ اندرونی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا تعلق ہمارے ہاضمے کی خرابی سے ہو، یا شاید ہماری خوراک سے، جیسے بہت زیادہ میٹھی یا تلی ہوئی چیزیں کھانا۔ ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی یہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہارمونز میں تبدیلی اور کیمیکل والے شیمپو کا بہت زیادہ استعمال بھی اس مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ مطلب یہ سارے عوامل مل کر جسم کے اندر ایک گڑبڑ پیدا کرتے ہیں جو ہمیں سر پر خشکی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو یہیں پر ہومیوپیتھی کا کردار سامنے آتا ہے، جو اس پورے مسئلے کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ ہومیوپیتھی کا بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ صرف بیماری کا علاج نہیں کرنا بلکہ اس انسان کا علاج کرنا ہے جو بیمار ہے۔ اس میں مریض کا مزاج، اس کی عادتیں، اس کی تمام چھوٹی بڑی علامتیں سب کو دیکھا جاتا ہے۔ تو خشکی کا علاج بھی اسی طرح ہوتا ہے، جہاں صرف جلد کو نہیں بلکہ پورے انسان کو سمجھا جاتا ہے۔ چلیں اب کچھ خاص ہومیوپیتھک دواؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، لیکن ہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف معلومات کے لیے ہے اور ہر دوا ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ ٹیبل بہت اچھی طرح سے دکھاتا ہے کہ ہومیوپیتھک علاج کتنا انفرادی ہوتا ہے۔ یہاں دوا صرف خشکی دیکھ کر نہیں دی جاتی بلکہ انسان کی پوری تصویر کو دیکھ کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سلفر اس شخص کے لیے ہو سکتی ہے جسے خشکی کے ساتھ سر میں گرمی کا احساس بھی ہو، جبکہ لائکوپوڈیم اس کے لیے ہے جسے خشکی کے ساتھ ہاضمے کے مسائل بھی ہوں، خاص طور پر میٹھی چیزیں کھانے سے۔ مطلب ہر دوا ایک خاص قسم کے مزاج اور علامات سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بات سب سے اہم ہے، پلیز کبھی بھی خود سے علاج شروع نہ کریں۔ صحیح دوا کا انتخاب صرف ایک ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، وہ بھی مریض کی پوری کیفیت کو سمجھنے کے بعد۔ خود سے علاج کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، علاج تو اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسے اصول بھی ہیں جن پر عمل کر کے اس مسئلے سے بچا جا سکتا ہے یا اسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ چلیں ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہ اصول دراصل ایک صحت مند زندگی کی بنیاد ہیں۔ متوازن خوراک، میٹھی اور بازاری چیزوں سے پرہیز، خوب پانی پینا اور ہلکا کیمیکل سے پاک شیمپو استعمال کرنا، اور ان کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون اور پوری نیند کا بھی خیال رکھنا۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو صرف خشکی کے لیے نہیں بلکہ ہماری پوری صحت کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اندرونی نظام کو ٹھیک رکھتی ہیں۔
تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خشکی صرف ایک جلد کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتی ہے اور ایک قدرتی اور مؤثر حل پیش کرتی ہے۔ یہ صرف علامات کو دباتی نہیں بلکہ جسم کو خود اندر سے ٹھیک ہونے میں مدد دیتی ہے۔ آخر میں بس ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ کیا خشکی جیسی بظاہر معمولی سی علامت دراصل ہمارے جسم کی طرف سے ایک اہم پیغام ہو سکتی ہے کہ اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ ہماری مجموعی صحت کے بارے میں ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔